ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سننا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی حدیث کو سننا نہیں چاہتے؟ تو جب ہم اس کو سنیں گے نہیں تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا پیغام دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کے لیے کیا ہدایت دی؟ میں ایک مومن ہوں، مسلمان ہوں، میرا فرض ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اس کو صحیح طریقے سے سننا، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کیا کرا اس کو صحیح طریقے سے ماننا۔ یہ دونوں میرے لیے فرض ہیں کہ میں یہ پیغام آپ کو پہنچاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرنا میرے لیے فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان مضبوط ایسے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول کا پیغام سنے تک نہ، ہم اللہ کے رسول کا پیغام سنے تک نہ، ہمیں اپنے رسول، اپنے چہتے رسول کا پیغام سننا اور عمل کرنا، یہ دونوں ضروری ہے۔ اللہ کے رسول پر کوئی ذرا سی بھی غیر مسلم ذرا سی بھی کوئی اپشبد بول دیتا ہے تو ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو کیا پیغام دیا، کیا ہدایت دی، اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کا ایک وقت وہ تھا کہ عہدہ آسمان پہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہم مسلمان سب سے نیچے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آج ہم لوگوں کو سب سے چھوٹا مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ہم دین اور دنیا کی تعلیم کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمارا فرض ہے تعلیم، دین اور دنیا کے بارے میں جاننا، اور سب سے بہترین ہے ہمیں جاننے کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ اور آپ اپنے آپ کو بچا لو، اور اپنوں کو بچا لو، اور اپنی اولاد کو بچا لو، اور جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے آس پاس زیادہ قرآن ہو رہا ہے تو ابھی آپ ایسی جگہ جائیے جہاں پہ قرآن نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے، کام پر ہے، تو یہ 1 منٹ کی مثال آپ کو سننا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مثال آپ کی زندگی کو بدل دے۔ دنیا بھر میں اسلامک اسکالر، اتنے سارے مولانا، امام، مولوی ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے پیغام پر چلنا، اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے؟ اب آپ وہاں بیٹھے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دین کے بارے میں یہ شخص ہمیں بتا رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک آپ کو وہ 1 منٹ کی مثال نہیں دی ہے جو میں دینے جا رہا ہوں۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ بات ابھی مان لیجئے کہ ٹھیک اب سے 10 منٹ کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی موت ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے۔ صرف آپ کے پاس یہ 10 منٹ ہیں۔ یہ 10 منٹ میں آپ کیا سوچیں گے؟ ذرا سوچئے، پھر ویڈیو کو دیکھیے۔ اس ویڈیو کو ابھی اسی ٹائم آپ اسٹاپ کیجئے، اور 10 منٹ، صرف 10 منٹ چاہیے آپ کے، اور آپ یہ سوچئے ان 10 منٹ تک کہ آپ 10 منٹ کے بعد مرنے والے ہیں، اور آپ ایک مومن بن کے اس دنیا میں آئے تھے، اور اب آپ مرنے والے ہیں۔ صرف 10 منٹ آپ کے پاس ہیں، اور سوچئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے 10 منٹ کم سے کم سوچا ضرور ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں سوچا تو پھر میں آپ کے بولتا ہوں یہ ویڈیو کو ابھی اسی ٹائم اسٹاپ کیجئے اور 10 منٹ سوچئے کہ میں آپ کو ایسا کیوں بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ڈر لگا ہوگا، اور کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں خرچ کروں؟ یا آپ نے یہ سوچا کہ ابھی تو دنیا دیکھی بھی نہیں ہے،
یا آپ اچھا کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا آپ اچھے بنگلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اچھی گاڑیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا آپ اچھے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دنیا والی کوئی چیز آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی، یہ میں بہترین طریقے سے جانتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے 10 منٹ یہ بات دل سے سوچی ہے تو ضرور صرف آپ کے دماغ میں 2-4 باتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں آ سکتا۔ اول کہ آپ نے اپنی پیچھے کی جو زندگی گزاری ہے اس میں آپ نے کتنی نماز پڑھی، کتنا آپ نے اللہ کے کلام پر عمل کیا، کتنا آپ نے اللہ کے پیغام پر عمل کیا، کتنا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا، کیا آپ اسلام میں چلے نہیں چلے، کتنی نمازیں آپ نے چھوڑی، پہلا۔ دوسرا کہ آپ نے ابھی تک اپنی اولاد کو کسی لائق نہیں بنایا، آپ نے اس کو جنت میں بھیجنے کے لائق نہیں بنایا۔ کیا آپ کو اپنے اس بچے سے پیار ڈبل ہوا یہ سوچ کر کہ میں 10 منٹ میں ختم ہونے والا ہوں اور میں نے اپنی اولاد کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میری اولاد ابھی تک دنیا اور دین کا علم سیکھی ہی نہیں، میں سکھا ہی نہیں پایا، اور میں 10 منٹ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سوچتے یہ بات؟ کیا آپ اپنی اہلیہ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی اہلیہ 10 منٹ کے بعد آپ کے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ کیا وہ بھی آپ کی ہی طرح ایسے ہی جائے گی دنیا سے جیسے کہ آپ جانے والے ہیں؟ کیا آپ نے ایک بار بھی اس پر بارے میں سوچا ہے؟ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے تیسرا کہ آپ اپنی اولاد کو جی بھر کے دیکھ لیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کو جی بھر کے دیکھ لوں، ان کو گلے لگا لوں، خوب چپٹ کے رو لوں۔ لیکن آپ کا یہ سوچنا صحیح ہے کیا؟ اور اگر واقعی آپ 10 منٹ کے اندر وفات ہونے والے ہیں تو آپ کو اتنے خیال آئیں گے دنیا کے بھی، آپ کے اولاد کے بھی، آپ کے لوگوں کے بھی۔ یہ سب دنیا میں ہی گنتی ہوتی ہے، اولاد کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ لیکن اولاد کو آپ جو تعلیم دیں گے وہ دنیا میں گنتی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دین کی راستہ دکھائیں گے، دین پہ لے کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی دے گا۔ اور شاید ایک اور خیال آپ کے دل میں آیا ہو کہ یا اللہ، اگر میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بار پھر مجھے معاف کر دے، کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں تو تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، ایک بار مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنی زندگی پھر سے دے دے، 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال اور بڑھا دے، تاکہ میں تیری زندگی بھر عبادت کر سکوں، ایک پل ایک سیکنڈ بھی میں دنیا والے کام میں نہ لگاؤں سوائے تیری عبادت کے، ہر تیرے اس پیغام پر عمل کروں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ موقع تمہیں نہیں دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں تو آج ہی مرے گا، 10 منٹ ہے تیرے پاس، تو نے جو دنیا میں کرا سوچ لے تو نے کیا کرا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا آخری وقت ہے، یہی دنیا والے تیرے اپنے تجھے قبرستان میں قبر کے اندر دفنائیں گے اور لوٹ کے آ جائیں گے وہاں سے۔ جو تیرے ساتھ ہوا تو شاید کل ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دین کے راستے پہ نہیں چلیں گے، اور تو قبر کے اندر یہی سوچتا رہے گا کہ کاش مجھے اور زندگی مل گئی ہوتی اور میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا، عمل کرتا، تو شاید اس دنیا میں اس قبر میں آج میں خوشی سے لیٹا ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے آخری جو پل ہیں، 5 10 منٹ 1 منٹ جو بھی ہو، آپ جتنے جینے کے بعد میں جو مریں گے وہ ایک چھوٹی سی موت کہلائے گی، لیکن وہ 5 منٹ 10 منٹ جو آپ کے آخری پل ہوں گے اور آپ نے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرا جس سے اللہ راضی ہو، تو آپ ہر سیکنڈ ہر ایک بڑی سے بڑی موت مریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آج آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور اللہ کو منانے کا اور اس کو راضی کرنے کا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں وقت نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت بھی دیا تھا، قرآن بھی دیا تھا، اور بہترین نبی بھی اتارے دنیا میں، اور آخری رسول بھی اتارے دنیا میں، اور ان کے ذریعے پیغام بھی دیا، لیکن تو نے عمل نہیں کرا. تو غلطی کس کی؟ تیری غلطی. بھگتے گا کون؟ تو بھگتے گا. جہنم میں کون جائے گا؟ تو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک سیکنڈ پر اس وقت تمہارے دماغ میں یہی چیز دیں گے، موت. ہر سیکنڈ پر موت. اور جب آخری سانس نکلے گی تو سمجھ لینا کہ دنیا میں تو تھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم، اور نہ جانے کئی سال، کئی ہزار سال اسی دنیا کی زمین میں کسی قبرستان میں ہم دفن ہوں گے، اور عذاب ہم پر نازل ہوتے رہیں گے. اور حشر والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے سارے انسانوں کو، اور پھر جب ہمارا امتحان ہوگا اور ہم جب اس میں فیل ہوں گے، پھر ایک وہ زندگی جو جہنم کے اندر ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا ہمارے اوپر. لیکن یہ جو 10 منٹ آپ نے سوچا، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کو بدل دے. اور وہ کیسے؟ آپ دین پر چلیں، آپ ایمان پر چلیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے پہ پیغام پر چلیں، قرآن مجید پر عمل کریں، اور اللہ کے رسول پر عمل کریں، اللہ کے رسول پہ بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. یقین جانیں وہ جو 10 منٹ ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اگر 10 سیکنڈ بھی تمہیں ملیں گے سوچنے کے لیے، تو صرف آپ کو صرف اتنا سوچنا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہے، اور میں نے اپنی اہلیہ کو دین کی تعلیم دی، اور میں نے اپنی ماں کی خدمت کی. اور آپ نے ہر وہ کام کیا جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے آپ کرو. آپ نے ہر جب وہ کام کیا تو آپ کو وہ 10 سیکنڈ بھی بہت ہیں. آپ یقین جانیں جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام پر عمل کریں گے تو آپ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کا رسول چاہتے ہیں. تو 10 سیکنڈ بھی آپ کے لیے بہت ہیں. اس 10 سیکنڈ میں آپ کو صرف 2-4 الفاظ بولنے ہوں گے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور چہرے پہ نور ہوگا، اور زبان پہ الحمدللہ، اور 4 الفاظ آپ کو بولنے ہوں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ کر دیا تو اس کو بھی معاف عطا فرمانا، اور میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، اور ہر مسلم کو دین پر چلنے کی راستہ دکھانا، اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور ہنستے ہنستے آپ اس دنیا سے ودا ہو جائیں گے. آپ کو بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا اس بات کا کہ آپ کی پیچھے زندگی میں آپ نے کچھ غلط کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آج آپ ایک وہ انسان بن کر، وہ مومن بن کر ختم ہو رہے ہیں جو اللہ کے احکامات پر چل رہا تھا. تو سوچئے جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور قبر کی بھی زندگی بہت خوبصورت ہوگی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی پیدا کر دیں گے. ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بھجا دیں گے. وہاں پہ چین کی اور اچھی نیند سو گے، اور جب حشر والے دن اٹھو گے اپنے امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سب سے اونچا مقام دے گا، جنت الفردوس. لیکن ابھی ایک بات اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے 10 منٹ سوچا تھا اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں؟ کیا آپ نے سوچا تھا؟ کیا آپ نے نہیں سوچا؟ اگر آپ نے نہیں سوچا تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سوچ لیجئے، کیونکہ جو زندگی ابھی میں نے آپ کو بتائی، قبر کی اور جنت کی، آپ اس کے حقدار بن سکتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شاید ابھی آپ کی سانس چل رہی ہے. انسان ایک مشین کی طرح ہے جو کبھی بھی بند ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس سانس چل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس وقت ہے، اور سانس نہیں تو سمجھ لیجئے کہ موقع نہیں. یہ آپ نہیں جانتے، لیکن آپ ایک بات جان لیجئے کہ آپ کے پاس جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہت پیاری ہو تو عمل کیجئے، پہلے عمل کیجئے اور اس کے بعد اپنی اولاد کو تعلیم دین اور دنیا کی دیجئے۔ دنیا کی تعلیم صرف اتنی ضروری ہے جتنا وہ اچھا کھا سکے، پی سکے اور امتحان میں پاس ہو سکے، لیکن آخرت کی تعلیم وہ اتنی ضروری ہے کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا تو فرق نہیں پڑنے والا، وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گا تو فرق پڑنے والا نہیں، وہ اچھے گھر میں نہیں رہے گا تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ تعلیم اگر دین کی ہے تو جنت میں اس سے بہتر چیزیں انتظار کر رہی ہیں۔ اور یہ سب میں آپ کو کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہمارے 2 پیر قبر میں لٹکے ہوں گے اور ہمارا دھڑ بھار ہوگا، تب ہمیں احساس ہوگا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر اچھے کام کر لیے ہوتے تو آج میں خوشی خوشی اس دنیا سے وداعی لیتا۔ اور اس وقت آپ اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے ایک بار اور زندگی دے دے، اور تب نہ زندگی ملے گی اور نہ وقت ہوگا سوچنے کا۔ اور اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ کہیں آپ سے وہ غلطی نہ ہو جائے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منع فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا وہ میں آپ تک کیوں پہنچا رہا ہوں؟ کیونکہ میں بہترین طریقے سے جانتا ہوں اور آپ بھی بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم اسلام پر کتنا چلتے ہیں، ہم اسلام پر کتنا قائم ہیں، اور آج ہماری جو دینی حالت ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جب اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ٹائم پر جب ہمارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اور جب ہم تجارت کرتے ہوتے ہیں اور اس تجارت کے ٹائم پر جب ہمیں آواز آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پر وہ آوازیں ہمارے کان میں نہیں آتی ہیں۔ اور جب ہم سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں اور جب ہم مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی ہم مسجد کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے، اور ہم ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھتے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم دنیا داری کے اندر اتنے گھل مل چکے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کا احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا دین ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارا دین ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا دین ہماری روزی روٹی ہے، اور ہمارا دین ہمارا کھانا پینا ہے، اور ہمارا دین یہ دنیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہر وہ شخص کو اٹھائے گا جو ان قبرستان کے اندر ہزاروں سال سے سو رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک اور جو قبرستان کے اندر شامل ہوں گے، آپ اور میں، وہ سب حشر کے میدان میں اٹھیں گے۔ اس وقت ہر انسان سے حساب ہوگا جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اپنے ایپیسوڈ 5 کے اندر کہ مان لیجئے کہ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور اس 10 منٹ کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی، آپ کی وفات ہو جائے گی۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں، آپ کی سانسیں جب تک چل رہی ہیں، تب تک آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس دن آپ کی یہ سانسیں بند ہو گئیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس توبہ کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، توبہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد تمہاری لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور ہم مسلمان سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں نے آپ سے کہا کہ توبہ کرنے کے دروازے بند ہو جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کی سانسیں تھم جائیں گی تب آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں کہ
ہم لوگ ابھی جوان ہیں، ہم لوگ تو طاقت بھر ہیں، ابھی تو ہمارا وقت نہیں ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو وقت ہے، وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اب سے 40 سال 50 سال پہلے جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جایا کرتا تھا تو ہمیں جب سننے ملتا تھا کہ فلانا شخص ختم ہو گیا، فلانا شخص کی وفات ہو گئی، تو ایک عجیب سا ماحول بن جایا کرتا تھا۔ لیکن آج کا وہ وقت نہیں ہے۔ آج اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے کیا تمہارے سامنے کوئی شخص ختم ہوا، تو وہ ضرور بتائے گا کہ ہاں میرا پڑوسی ختم ہوا، ہاں میرا کزن، میرا رشتہ دار ختم ہوا، ہاں میں نے نیوز میں دیکھا فلانا ختم ہوا۔ موت عام ہو چکی ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ہر انسان کے پاس اس کا جواب ہوگا کہ ہاں فلانا شخص ختم ہوا ہے، ہاں فلانا انسان ختم ہوا، اس جگہ پہ ختم ہوا۔ تو کیا آپ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جوان ہیں، ہم طاقت بھر ہیں، اور وہ جو لوگ ختم ہو گئے وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وقت مقرر کر دیا تھا، ان کا وقت مقرر تھا، اور کیا پتہ تمہارا میرا وقت بھی مقرر ہو، کیا پتہ یہ نیوز دیکھنے کے بعد آپ زندہ نہ بچیں، کیا پتہ یہ نیوز بنانے کے بعد میں زندہ نہ بچوں، کیا پتہ میں یہ اللہ کا جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میں آپ تک پہنچا بھی نہ پاؤں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس مقصد سے بھیجا ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہ کام کرو جس سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکو، آپ وہ کام کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بول کے گئے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اٹھائیں گے جن کو دنیا میں بھیجا تھا، اور سوال جواب ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ طے کریں گے کہ ان میں سے کون جہنم کے ایندھن بنے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ دین سے ہر چیز جڑی بھی ہے، چاہے وہ تمہارا کام کاروبار ہو، تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے بہن بھائی ہوں، یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس دنیا میں۔ اور دنیا کی ہر چیز دین سے جڑی ہے، اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو چھوڑ کر صرف دنیا پہ دھیان دیں۔ اس میں چاہے پھر آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کی روزی روٹی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں دین کو چھوڑ دوں، یہی کام کروں، تو آپ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ جن کو تم اپنا دین سمجھتے ہو، تمہارے ماں باپ کو، تمہاری روزی روٹی کو، تمہارے بہن بھائی کو، تمہارے کھانے پینے کو، اور تمہاری دنیا کو، جس کو تم دین سمجھتے ہو، یہ کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی وہاں پہ، کیونکہ ہم دین کے بارے میں جانے ہی نہیں کچھ، ہم نے دین کے بارے میں پڑھا ہی نہیں کچھ، ہم نے دین کے بارے میں سنا ہی نہیں کچھ، ہم کس موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب کوئی اسلامک اسکالر اور کوئی بڑا عالم آپ کو دین کے بارے میں جب تعلیم دینے آتا ہے، تب آپ وہاں سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ دین ہے جب حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، تب یہ دین آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں گواہی بھی دیتا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں کرنا، یہ تیرا بہت نیک بندہ ہے، اس نے جو تو نے قرآن میں پیغام بھیجا تھا، اس نے وہ سب چیزوں پہ عمل کیا، اور اس نے قرآن مجید پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہی خالی عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کا پیغام بھی اوروں تک پہنچایا۔ یہ سب تو ایک بڑی مثال ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو سارے انسانیت کو پہنچانا ہے، وہ تو میں نے ابھی آپ تک پہنچایا ہی نہیں۔ کیوں میں نے آپ کو یہ سب مثالیں دیں؟
وہ सब मिसालें मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि आज हम मुसलमान जितनी भी दीन की बातें सुनते हैं इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन यकीन माने वो वक्त भी आएगा कि जब अल्लाह इसका हिसाब करेगा तुमसे, और तुम ये नहीं बोल सकते कि दीन की बात मुझे कभी किसी ने बताई नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो पैगाम हम तक पहुंचाया नहीं, दीन का पैगाम हमें पहुंचाया नहीं। 1400 साल से अब तक कई लोगों ने दीन का पैगाम हम तक पहुंचाया। कुरान मजीद की आयतों को उन लोगों ने खोल खोल के हमारे सामने बयां किया और अल्लाह के रसूल का पैगाम हम तक पहुंचाया, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद रखीं जब वो हमें दिखाया गया, जब वो हमें सुनाया गया दीन का पैगाम, तब हमने अपने कान बंद कर लिए, और जब हमसे कहा गया कि पढ़ो तब हमने अपनी ज़ुबानों पे ताला लगा लिया। और वो अल्लाह वालों ने अल्लाह सुब्हाना ताला का कुरान मजीद में जो पैगाम था वो सब तक पहुँचाया, और उन्होंने अपना काम पूरा किया जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम, अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम वो दूसरों तक पहुँचाए। और कल कोई हमारा दामन नहीं थाम सकता ये बोल के कि तुम मुसलमान हो के मुझे दीन की दावत नहीं दिए, तुम मुसलमान हो के मुझे दीन के बारे में नहीं बताएं, और आज भी आप अमल नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी? आपकी। और आप अपनी औलाद को भी तालीम दीन और दुनिया की नहीं दे रहे हैं, तो गलती किसकी? आपकी। तो आपकी औलाद भी वही रास्ते पे चल रही है जिस पे आप चल रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक मोमिन हूँ और मैं ये बेहतरीन तरीके से जानता हूँ कि जब कोई आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम देता है तब आप उसको अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और वो क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान के अंदर भी इसका जिक्र किया है। वो जिक्र सूरह अल-साद में है जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगा, कि जब हम दीन पर अमल करने की सोचते हैं, जब हम नेक काम करने की सोचते हैं, जब हम नमाज पढ़ने के बारे में सोचते हैं, जब हम ज़कात देने के बारे में सोचते हैं, जब हम रोज़ा रखने के बारे में सोचते हैं, और जब हम हज के बारे में सोचते हैं, उस वक्त एक चीज़ हमारे बीच में आ जाती है और वो है इब्लीस। और हम इब्लीस के बहकावे में आ जाते हैं और हम वो सारे काम जो नेक और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको छोड़कर, और हम बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम मजबूर थे, हमारी मजबूरी थी। अगर टाइम नहीं था, अगर वक्त नहीं था, अगर आप मजबूर थे और आपकी मजबूरी थी, तो आप ईद वाले दिन इतनी तादाद में नमाज पढ़ने कैसे आते हैं? आप जुम्मे वाले दिन इतनी नमाज पढ़ने कैसे आते हैं? आज हम दुनिया में देखते हैं, खुसूसन हिंदुस्तान में, कि मस्जिदों में जुमे की नमाज में बहुत भीड़ होती है। और वो भीड़ क्यों होती है? जब मैंने एक शख्स से पूछा कि आप जुमे की नमाज माशाअल्लाह बड़े तगैयत से पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि साहब मुझे तो आज छुट्टी है, जुमे की मैं छुट्टी करता हूँ इस नमाज की वजह से, ताकि मेरी जुमे की नमाज कज़ा ना हो जाए। और मैंने उनसे कहा कि माशाअल्लाह ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, दीनदारी वाली बात है कि आप जुमे की नमाज कभी नहीं छोड़ते, लेकिन क्या आप बाकी की भी नमाज़ें पढ़ते हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मेरे पास बाकी के 6 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, मैं अपने बीवी बच्चों को पालने की वजह से इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि मैं बाकी की नमाज़ें भी पढ़ सकूँ। लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं फ़जर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज या मगरिब इशा की नमाज ज़रूर पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी और से करूँ, चाहे किसी डॉक्टर से करूँ, चाहे किसी इंजीनियर से करूँ, चाहे किसी कलेक्टर से करूँ, चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन वाले से करूँ, चाहे वो कितना अमीर हो और चाहे वो कितना गरीब हो, उसका जवाब यही होगा जो इस बंदे ने दिया। बहुत लोग हैं दुनिया में जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत मुफलिसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا پہ بھیجا اور قرآن مجید بھیجا، جس میں ہدایت دی گئی ہے، جس میں پیغام دیا گیا ہے، وہ پیغام نہ کسی غریب کے لیے نہ کسی امیر کے لیے، وہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو۔ اور نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے کوئی اس کی مجبوری ہو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے پیغام پر، قرآن مجید پہ عمل نہیں کیا اور قرآن مجید کے پیغام کو نہیں مانا اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلا اور جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ ابلیس کے بہکاوے میں آپ آئے تو وہ آپ کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ صاد میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ الصاد میں آیت نمبر 75 سے لے کے 85 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے کے لیے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ بس اب تو یہاں سے نکل جا اور تو مردود ہے اور قیامت تک میری نالت تجھ پر پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا میرے پروردگار، اچھا تو اس روز تک جب لوگ اٹھائے جائیں اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے اس روز تک کہ جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا ٹھیک، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں تجھ سے، اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مثال کے طور پر، اور آپ کو اس کا جواب اپنے دل کے اندر ہی ڈھونڈنا ہے۔ آپ کے پاس 5 لوگ آتے ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کو بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھلاؤں گا۔ لیکن وہیں پہ دوسرا شخص آ کے کہتا ہے آپ سے کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑو، میں اسے بڑھیا سے بڑھیا کھانا بھی کھلاؤں گا اور بڑھیا سے بڑھیا کپڑے بھی پہناؤں گا۔ لیکن وہیں پہ تیسرا شخص اور آ کے کہتا ہے آپ سے کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑو، میں اس کو بڑھیا سے بڑھیا کھانا بھی کھلاؤں گا، بڑھیا سے بڑھیا کپڑے بھی پہناؤں گا اور اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ لیکن وہیں پہ چوتھا شخص کہتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو میرے پاس چھوڑو، میں اس کو بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھلاؤں گا، بڑھیا سے بڑھیا کپڑے پہناؤں گا اور اس کو ڈاکٹر انجینئر ہی نہیں بلکہ ایک بڑا سائنٹسٹ بناؤں گا اور اپنی کمپنی اس کے نام بھی کروں گا۔ لیکن وہیں پہ 5واں شخص آ کے بولتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو میرے پاس چھوڑو، میں اس کو دنیا کا بادشاہ بناؤں گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان 5 میں سے کس کو چنیں گے؟ کیونکہ یہ سوال بہت آسان تھا، اس لیے آپ کی دل کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے کہ آپ اس 5ویں آدمی کو چنیں گے جو آپ کے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک چینل کھولا جس کا نام رکھا دا ریمائنڈر آف انڈیا، تاکہ میں آپ کو ریمائنڈ کر سکوں کہ تعلیم دین اور دنیا کی اپنی اولاد کو کیسے دینا چاہیے۔ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چنتا، اور وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا، اپنی اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن مجید اس پہ عمل کرنے کی تعلیم دیتا، اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے کی تعلیم دیتا، کیونکہ ان سب چیزوں سے، ان 5 سے سب سے اونچی چیز ہے اور وہ یہ ہے جنت الفردوس، جو ہر باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو دینا چاہے گا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، انسان ایک مشین کی طرح ہے جو کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، تو اپنی سانسیں رکنے سے پہلے آپ خود کو
ایک اچھا پرہیزگار اور نمازی بنائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر چلیے اور اپنی اولاد کو تعلیم دین اور دنیا کی دیجیے، خود بھی پرہیزگار بنیے، اپنی اولاد کو بھی پرہیزگار بنائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔